منیف فاروق صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا، لوگوں کو بتائیے گا کہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینے کی کیا قانونی ویلیو ہے، اس کا کیا امپیکٹ عمران خان کے خلاف ہو سکتا ہے اگر وہ ادروائز بیان دیتے جو مجسٹریٹ کے سامنے نہ ہوتا؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو 164 ہے یہ ضابطہ فوجداری کے اندر ہے، CRPC جسے ہم کہتے ہیں. اور جو میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے اس کے اندر میجسٹریٹ کے اوپر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ جو بیان دینے والا ہے اس کے سامنے یہ رکھے کہ کیا آپ یہ بیان بالکل ایٹ فری ول دے رہے ہیں، کسی زور زبردستی کے تحت تو نہیں دے رہے ہیں. اور پھر اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جو بیان آپ دے رہے ہیں یہ آپ کے خلاف بطور شہادت یعنی بطور ایویڈنس بھی استعمال ہو سکتا ہے. انفیکٹ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 164 کی، اس کے نیچے یہ باقاعدہ طور پر وہ شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ درست اپنے ہوش و حواس میں دی ہے اور بغیر کسی دباؤ کے تحت دی ہے. یہ عدالت کے اندر پیش ہو سکتی ہے ایز ایویڈنس. ہاں، کراس ایگزامینیشن کے دوران پھر وہ ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے، اس کے اندر تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی ویلیو پولیس کے سامنے دی گئے بیان کی کوئی قانونی صاحب، یہ ویلیو بات نہیں ٹھیک ہوتی. ہے کہ جب اس طرح کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے تو مجسٹریٹ پولیس کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ دیتی ہے، اور پولیس اور جو بندہ آتا ہے اس کو بھی سوچنے کا موقع دیتی ہے، اور اس کے بعد اس سے پوچھتی ہے کہ آپ انڈر ڈیورس تو نہیں ہیں، انڈر پریشر تو نہیں ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ بیان دینے کے بعد وہ پولیس کے پاس نہیں جائے گا کسٹڈی میں، بلکہ وہ جوڈیشل لاک اپ میں جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر منیف صاحب؟ جی ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی لینگویج جو ہے 164 کی وہ خود ایکسپلین کر دیتی ہے سب کچھ. اور یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے، اور عدالتوں اور کسی بھی کرمنل معاملے کے اندر 164 کے بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جب معاملہ ٹرائل میں جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کراس ایگزامینیشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اگر اب اس کے دوران یہ معاملہ ٹرائل میں جائے کنفیشنل منیف بھائی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اعظم خان اس بیان سے مکر جائیں جی اور کہیں کہ جی مجھے تو اٹھا لیا گیا تھا، میں تو انڈر ڈیورس تھا، یہ بیان ہی غلط ہے، تو کیا اب یہ بیان ان کے خلاف یوز ہو سکتا ہے یا اس بیان کی ویلیو رد ہو جائے گی اور ان کو لا پروٹیکشن دے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیے، وہ رزائل اگر کرتے بھی ہیں اپنے بیان سے، یا اگر وہ اس کو اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ میں اس کو وڈرا کر رہا ہوں، تو اس کے اپنے قانونی کانسیکوینسز ہیں، وہ اتنی آسانی سے وڈرا ہوتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک ڈسکریپنسی یہ بھی ہے کہ جو بیان اعظم خان صاحب نے اس میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے اور جو ریپروڈیوس ہوا ہے، جو آپ نے بھی پڑھا، ہم سب نے دیکھا ہے، اس کے اندر اور جو آڈیو لیکس آئی تھیں ان کے اندر جو ٹرانسکرپٹ سامنے آیا ہے اس کے اندر فرق ہے. وہاں اعظم خان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو منٹس ہیں وہ تو پھر میرے پاس ہیں، یعنی وہ مینیپولیشن کا اور اس فورجری کا حصہ تھے جو کہ کریٹ کی گئی، جو فساد کریٹ کیا گیا. یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیان میں تو پھر وہ بھی پھنس رہے ہیں. یہ بیان جو دے رہے ہیں کیا ان کو معافی مل جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے؟ وہ اپروور تو نہیں بن گئے آٹومیٹکلی اس سے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اگر وہ بھی امپلیکیٹ ہوں گے اس کے اندر؟ دیکھیے نہیں کنفیکشن بالکل امپلیکیٹ ہوں گے. دیکھیں، جہاں تک میں اس کمپلینٹ کو دیکھ سکا ہوں اس وقت تک تو اعظم خان صاحب اس میں پرائم ایکیوزڈ ہیں، اور اعظم خان صاحب نے اس کیس کے اندر پرائم ایکیوز تھے، اور عمران خان صاحب نے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو لاہور ہائی کورٹ سے ایک سٹے آرڈر لے رکھا تھا جو کافی عرصے تک ختم ہو گیا. 2 دن پہلے میرے خیال میں پرسوں وہ جی 2 دن پہلے ختم ہوا. جی ہاں 2 دن پہلے ایف آئی او کہا گیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. جی ہاں، اس لیے ایگزیکٹلی. تو اعظم خان صاحب جہاں پر بھی تھے وہ جو ان کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج ہوا ہے کوثار کے اندر میرے خیال میں، وہ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر ختم کر دی گئی ہے کیونکہ متاثرہ نے بتا دیا ہے پولیس کو کہ وہ اپنی مرضی سے دوست کے پاس تھے. پتہ نہیں کیسا دوست ہے یار یہ، ایسا دوست اللہ ہر ایک کو دے جو اتنے دن رکھے بھی اور آپ کو اور میڈیا میں اتنی ہلچل بھی اور آپ انہوں نے اپنی مرضی سے. منیف صاحب، $1 ملین کویسچن، تحریک انصاف کے سپورٹر کو آج اعظم خان کی سٹیٹمنٹ سے کیا کوئی نیا رستہ مل گیا سچ اور حقیقت کا، اور وہ باہر پروٹیسٹ کریں گے زمان پارک کے باہر آ گئے کہ عمران خان تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا اور تم نے ہمیں جھوٹ بولا، ہمارے جذبات میں ہیجان برپا کیا، ہماری ویورشپ لینے کے لیے، سپورٹ لینے کے لیے تم جھوٹے تھے؟ یہ ہونے جا رہا ہے یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے منیف صاحب؟ کامران صاحب، یہ تو بالکل نہیں ہونے جا رہا. یہ ہم سب کو خاطر جمع رکھنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے کہ کون سا جھوٹ کہاں پکڑا گیا اور کون سی بات کہاں آ گئی. ان کے نزدیک تو جتنی بھی باتیں جناب عمران خان نے کہی ہیں وہ حرف آخر ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کے اندر کوئی جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور عمران خان صاحب اکیلے ایک واحد شخصیت ہیں جو کہ سچ فرماتے ہیں، اور باقی سارے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں. اور جو شخص بھی
بشمول آپ کے، آپ بہت بڑے صحافی ہیں، اور کوئی بھی ان پر اگر سوال اٹھائے گا اور تنقید کرے گا یا ان سے سوال پوچھے گا، کوئی چھپتا ہوا سوال پوچھے گا جو کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کے تضاد کو ظاہر کرے گا، تو پھر آپ کو ہر طرح کے القابات سے نوازا جائے گا۔ لیکن قطع نظر اس بات کے سر یہ اچھا آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں پلیز۔ دیکھیے جی میں کہتا ہوں قطع نظر اس بات کے جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئی جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی سب کو پتا تھا جب یہ سلسلہ چل بھی رہا تھا سائفر کا۔ دیکھیے عمران خان صاحب کی جماعت اسے کنفیوز کیسے کرتی ہے کہ دیکھیں جی سائفر تو ایگزسٹ کرتا ہے۔ دیکھیے سائفر ایک ایگزسٹ نہیں کرتا، ہزاروں سائفرز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ امور کی وزارت کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار سائفرز آئے ہوں گے، بے شمار ڈیمارچ کیے گئے ہوں گے، متعدد ایشوز آئے ہوں گے، بہت کچھ کہا گیا ہوگا، بہت سی باتیں کہی گئی ہوں گی، بڑے ان پلیزنٹ ایکسچینجز بھی ہوئے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور آپ ثابت ہوتا ہے، اور وہ جو آڈیو ایویڈنس موجود ہے جو اس کی ایڈمیسیبلٹی کا بہرحال ایشوز رہیں گے، لیکن وہ عمران خان صاحب کی آواز ہے نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نام نہیں لینا، بس کھیلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ اور دوسری بات میں وضاحت عرض کروں، عمران خان صاحب نے وہ انڈر اوتھ ہے۔ آپ تھرڈ شیڈیول ہمارے ملک کے آئین کا دیکھیے، اس کے اندر جو پرائم منسٹر کا اوتھ ہے، اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں پڑھا، کاش ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست اس کو بھی پڑھیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہی از باؤنڈ not to reveal or divulge any information that may come into his notice۔ بالکل ٹھیک جی جلسے میں لہرا دیا اور اس کے اوپر پورا بیانیہ بنا دیا، تو انہوں نے اپنے اوتھ کے ساتھ بھی وائلیشن کی۔